وہ جوانی میں لکھپتی سے ککپتی ہوئے وہ جوانی میں لکھپتی سے ککپتی ہوئے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے، دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی، مگر انہوں نے پھر 18,000 روپے سے دوبارہ سٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں ان سے وہ فارمولہ جاننا چاہتا ہوں جس نے انہیں 18,000 سے 18 کروڑ اور پھر 18 ارب تک پہنچا دیا۔ میں اب وہ راز جاننا چاہتا تھا، مگر ان پر رکت تاری تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے، ہاتھ ملتے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولے، میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا، ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی، مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوئی۔ میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کے رویے پر کراہت تھا۔ پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ میں جب اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مائنڈ کر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے۔ یہ آج بھی میرے پاس آنے کی بجائے، مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کے دروازوں، لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گر گڑاؤں گا، میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا، میری سختی ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے در پر ماتھا ٹیک دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مصیبتوں کی دھوپ ہٹا دی۔ اس نے میرے راستے کھول دیے۔ حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے، ہم مصیبت میں جب بھی کبھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے اور ہماری مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری نصیحت پلے باندھ لو، برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا۔ وہ چلے گئے، لیکن جاتے جاتے مجھے بھی بہت کچھ سکھا گئے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔